صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ أَطِيعُوهُ وَوَحِّدُوهُ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَهُوَ اسْمٌ مَّا وَمَا قَبْلَهُ الْخَبَرُ وَمِنْ زَائِدَةٍ أَفَلَا تَتَّقُونَ تَخَافُونَ عُقُوبَتَهُ بِعِبَادَتِكُمْ غَيْرَهُ۔ تحقیق کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے پاس بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، یعنی اللہ کی اطاعت کرو اور اس کو ایک مانو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اس کو اپنا خدا مانو۔ ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ وہو اسم ما، غیرہ جو ہے وہ ما کا اسم ہے، من الہ ہے نا، من الہ غیرہ، تو الہ غیرہ ما کا اسم ہے، اور ما قبلہ الخبر، اور اس کا ما قبل جو لکم ہے وہ ما کی خبر ہے، ما نافیہ ہے نا، تو اس کو اسم و خبر چاہیے، تو ما کی خبر لکم ہے، اور ما کا اسم الہ ہے نا، اور من زائدہ ہے۔ افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ تتقون تخافون کے معنی میں ہے کیا تم ڈرتے نہیں ہو اس کی سزا سے؟ کس بنیاد پر؟ بے عبادتکم غیرہ، اللہ کے علاوہ دوسرے کی عبادت کرنے کی وجہ سے اس کی سزا سے تم ڈرتے نہیں ہو، اللہ تعالیٰ تم کو سزا دے گا، لہذا اس سے ڈرنا چاہیے۔ فقال الملأ الذين كفروا من قومه لأتباعهم ما هذا إلا بشر مثلكم، تو ان کی قوم کے کافرین سرداروں نے کہا اپنے متبعین سے، کن کی قوم کے؟ نوح علیہ السلام کی قوم کے جو سردار لوگ تھے، کفار تھے، ہے نا، انہوں نے اپنے ماننے والے چیلے چمچوں سے کہا کہ ما ھذا الا بشر مثلکم، نہیں ہے یہ مگر تم ہی جیسا ایک انسان، یہ تو تمہارے ہی جیسا ایک انسان ہے۔ کون؟ نوح علیہ السلام۔ یرید ان یتفضل علیکم، یتفضل یتشرف، وہ چاہتا ہے کہ تم پر غلبہ حاصل کر لے، فضیلت حاصل کر لے۔ بِأَن يَكُونَ مَتْبُوعًا، بئی طور کہ وہ مخدوم ہو جائے، متبوع ہو جائے، وَأَنْتُمْ أَتْبَاعُهُ، اور تم اس کے متبعین ہو جاؤ، یعنی وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ مقتدی بن جائے، پیشوا بن جائے، ہے نا، اور کیا ہے، متبوع بن جائے، مخدوم بن جائے، اور تم اس کے متبعین بن جاؤ، تابع ہو جاؤ۔ ما ھذا الا بشر، لو شاء اللہ اللہ یعبد غیرہ لانزل ملائکۃ بذلک لا بشرا۔ اب وہ لوگ کیا ہے، اپنا فلسفہ بگاڑتے تھے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو غیر اللہ کی عبادت منظور نہ ہوتی، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ اللہ کے علاوہ بھی دیگر معبودوں کی پوجا کی جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا، آسمان سے کوئی فرشتہ اتار کر کے بتلاتا، وہ فرشتہ کہ یہ معبودوں کی پوجا نہیں کی جائے، ہے نا، اس لیے کہ اللہ نہیں چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ لوگ کیا ہے، فرشتوں کے رسول بنا کر نہ اتارے جانے کو دلیل میں پیش کیا کرتے تھے کہ ہم جو پوجا کر رہے ہیں بتوں کی، یہ اللہ کی مرضی ہے، اگر اللہ کی مرضی نہ ہوتی تو ہم ان بتوں کی پوجا نہیں کرتے، آسمان سے کوئی فرشتہ آتا اور ہم لوگوں کو منع کر دیتا، ہے نا۔ تو گویا کہ اپنی بدعملی کو وہ اللہ کی رضامندی پر محمول کر رہے تھے، اللہ کی رضامندی سمجھ رہے تھے، حالانکہ ظاہر سی بات ہے انسان کا کوئی بھی برا عمل اللہ کی رضامندی کا ذریعہ نہیں ہو سکتا ہے نا۔ بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی بھی کیا ہیں، بول دیتے ہیں دانستہ یا نادانستہ ایسی باتیں کہ اللہ کی مرضی ہے نا، نماز چھوڑ رہے ہیں، اب اللہ کی مرضی ہی یہی ہے تو کیا کیا جائے، ہے نا، روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، اللہ کی مرضی ہی یہی ہے تو کیا کیا جائے۔ تو یہی وہ کافرانہ جملہ ہے جو کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ کی مرضی نہ ہوتی کہ بتوں کی پوجا کی جائے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے کوئی فرشتہ اتارتا، اللہ بھی آسمان سے فرشتہ نہیں اتار رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کیا ہے، بتوں کی عبادت سے خوش ہے نا۔ تو فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا کہ اس کے علاوہ کی عبادت نہ کی جائے تو وہ فرشتہ اتارتا اس پر، نہ کہ کسی انسان کو، یعنی نوح کو نبی بنا کر کے بھیجا، کسی انسان کو نہ بھیجتا بلکہ فرشتے کو بھیجتا۔
ما سمعنا بهذا الذي دعا الیہ نوح من التوحید فی آبائنا، ہم نے نہیں سنا اس کے بارے میں جس کی طرف نوح بلا رہا ہے، یعنی توحید کے بارے میں، فی آبائنا الاولین، اپنے پہلے آبا و اجداد میں، یعنی گزشتہ قوموں میں ہم نے یہ توحید کی بات نہیں سنی، اپنے آبا و اجداد کو توحید کی بات کرتے ہوئے نہیں سنی، اور اسی توحید کی طرف کیا بلا رہا ہے؟ نوح بلا رہا ہے ہم کو۔ ان ہوا ما نوح الا رجل به جنۃ حالت جنون فتربصوا به انتظروه حتى حين الى زمن موته، نہیں ہے نوح مگر ایک انسان جس کو جنون کی حالت لاحق ہے۔ ان ہوا ما نوح الا رجل به جنۃ حالت جنون فتربصوا به، نہیں ہے یہ یعنی نوح کو نہیں ہے نوح مگر ایک ایسا انسان جس کو جنون کی حالت لاحق ہو چکی ہے، یعنی یہ نوح کیا ہو چکا ہے؟ پاگل ہو چکا ہے، اس کو جنون لاحق ہے نا۔ تو ان نافیہ ہے، کیا ہے یہ؟ ہوا سے مراد نوح، ہوا سے مراد نوح علیہ السلام، اور ان نافیہ ہے اس لیے ماں نکال دیا ہے نا۔ تو نوح کو جنون ہو چکا ہے، لہذا تم انتظار کرو اس کا، اس کے موت کے زمانے تک، کہ جلدی مر جائے گا۔ قال نوح رب انصرنی علیہم بما کذبونی بسبب تکذیبہم ایایا بان تہلکہم، قال اللہ تعالی مجیبا دعاہ، نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار میری مدد فرما ان کے خلاف، اس وجہ سے کہ یہ مجھے جھٹلا رہے ہیں، یعنی ان کے مجھ کو جھٹلانے کی وجہ سے ان کے خلاف میری مدد فرما، بان تہلکہم، بیں طور کہ آپ ان کو ہلاک کر دیں۔ قال تعالی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کرتے ہوئے فرمایا فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ السَّفِينَةَ بِأَعْيُنِنَا بِمَرْأً مِنَّا وَحِفْظِنَا، ہم نے بھیجا ان کی طرف وحی کہ تم بناؤ کشتی، فلک سفینہ کے معنی میں ہماری نگرانی میں اور ہماری حفاظت میں، ہماری نگرانی میں اور ہماری حفاظت میں۔ حفظنا کا اضافہ اس معنی کر ہے کہ ملزوم بول کر کے لازم مراد لیا گیا ہے، اس لیے کہ دیکھنا کیا ہے؟ حفاظت کو مستلزم ہے۔ وحینا، اور ہمارے وحی کی روشنی میں، یعنی ہمارے حکم کے مطابق۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا بِإِهْلَاكِهِمْ، جب ہمارا حکم آ جائے گا ان کی ہلاکت کا، وفارت تنور، اور تنور جوش مارے گا، للخباز، نان بائی کا پانی سے، یعنی جہاں آگ رہتی ہے وہاں سے پانی ابلنا شروع ہو جائے گا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَامَةٌ لِنُوحٍ، اور یہ علامت تھی نوح علیہ السلام کے لیے کہ طوفان اب آنے ہی والا ہے نا، یعنی تنور سے پانی کا ابلنا یہ علامت تھی کہ طوفان آ چکا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی آسمان سے بارش ہونا یہ علامت نہیں تھی، زمین سے پانی کا نکلنا یہ علامت نہیں تھی، لیکن کیا ہے؟ یہ کوئی پانی ہو سکتا تھا، لیکن کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ تنور سے پانی ابلنے لگے گا، یعنی جہاں پانی کا گمان نہیں ہے وہاں سے پانی ابلنے لگے گا، تو سمجھو کہ وہی عذاب ہے نا۔ تو تنور سے پانی کیا ہے؟ نان بائی کے تنور سے پانی ابلے گا۔ یہ نوح علیہ السلام کے لیے علامت تھی، تو تم سوار کر لو اس میں، کس میں؟ کشتی میں۔ ادخل فی السفینہ، کشتی میں داخل کر دو، حاکا مرجع سفینہ، من کل زوجین اثنین، ہر کیا ہے؟ جوڑے میں سے دو، یعنی مذکر ذکرن او انثی، مذکر اور مؤنث میں سے، من کل انواعہا، یعنی ان کے ہر انواع میں سے، اثنین ڈبل، ذکرن او انثی، مذکر اور مؤنث، یعنی ہر اقسام میں سے، جانوروں کے ہر اقسام میں سے جوڑا ڈبل جوڑا کیا ہے؟ رکھ دو، مذکر و مؤنث۔ وہو مفعول، اور من کل زوجین اثنین ہے نا، من کل زوجین اثنین، تو اثنین کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اثنین مفعول ہے، اور من متعلق ہے اسلوک سے، من کا تعلق کس سے ہے؟ اسلوک سے ہے نا، تو من کل زوجین اثنین ہے نا، تو اثنین مفعول ہو جائے گا، اور من کا تعلق اسلوک سے ہو جائے گا، من متعلق ہو جائے گا اسلوک سے ہے نا۔ اور آپ داخل کر لو کشتی کے اندر ہر جوڑے میں سے، مذکر ہر اقسام میں سے، مذکر و مؤنث دو ہے نا، اور یہ مفعول ہے کس کا؟ اسلوک کا، اور من کا تعلق اسلوک سے ہے، اور یہ مفعول ہے اسلوک کا، اور من کا تعلق کس سے ہے؟ اسلوک سے ہے نا، تو اثنین کیا بن جائے گا؟ مفعول بن جائے گا۔ اور فی القصۃ،
وفی القصۃ ان اللہ حشر لنوح السباع والطیر وغیرہما، اور واقعہ میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جمع کیا نوح کے لیے درندوں پرندوں کو، وغیرہما جانوروں اور پرندوں کو، وغیرہما اور ان کے علاوہ دیگر حشرات کو، فجعل یضرب بیدیہ فی کل نوع، چنانچہ نوح علیہ السلام اپنے ہاتھ سے ہر قسم میں کا اپنا ہاتھ مارتے، فیقع یدہ الیمنی، تو ان کا داہنا ہاتھ پڑتا مذکر پر، والیسری علی الانثی، اور بایاں ہاتھ پڑتا مؤنث پر، فیحملہما فی السفینۃ، اور ان دونوں کو لوڈ کر لیتے کشتی میں۔ یعنی آپ جانوروں کے بھیڑ میں ہاتھ گھساتے تو آپ کا داہنا ہاتھ خود بخود پڑ جاتا کس پر؟ نر جانور پر، اور بایاں ہاتھ پڑتا مادے پر، اور جانوروں کو دھکا مار کر کے کشتی میں گھسا دیا کرتے تھے، ہے نا؟ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے، ہاں وفی قراءت، اور ایک قرات کے مطابق کلن بالتنوین، کلن ہے تنوین کے ساتھ، یعنی من کل زوجین اثنین، ہے نا، من کل زوجین اثنین، تو من کل زوجین اثنین کی صورت میں اثنین کیا بن جائے گا؟ مفعول بن جائے گا اسلوب کا، اور ابھی بتلا رہے ہیں کہ ایک قرات ہے کلن کی تنوین کے ساتھ، من کلن، ہے نا، تو اس صورت کے اندر زوجین مفعول بنے گا اور اثنین اس کی تاکید ہو جائے گی، تو کیا ہو جائے گا؟ من حرف جار، کل مضاف، زوجین مضاف مضاف ہے، اور اس سے مل کر جار مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا اسلوب کے، اور اثنین بن جائے گا مفعول اسلوب کا ایک۔ دوسری صورت جب کلین پڑھیں گے تو اس صورت کے اندر من کلین بن جائے گا متعلق اسلوب کا، اور اس کا ہے زوجین بن جائے گا مفعول، اور اثنین مفعول کی تاکید، اثنین کیا بن جائے گا؟ زوجین مؤکد اور اثنین تاکید، مؤکد تاکید سے مل کر کے مفعول بن جائے گا کس کا؟ اسلوب کا۔ وَأَهْلَكَ، اور اپنے اہل کو بھی، یعنی اپنی بیوی کو بھی اور اپنے بچے کو بھی، بیوی میں کون؟ جو مومنہ ہے وہ، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، مگر جس پر کا بات ثابت ہو چکی ان میں سے ہلاک کرنے کی، اور وہ ان کی بیوی ہے اور ان کا لڑکا کنعان ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا تھا کہ جو ظالم لوگ ہیں وہ بچیں گے نہیں طوفان سے، کافر لوگ۔ تو نوح علیہ السلام کی ایک بیوی کافرہ تھی، اور نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا کنعان تھا جو کہا تھا کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، پانی مجھے بچا لے گا، تو وہ بھی کافر تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی فیصلہ کر دیا تھا کہ اس طوفان سے نجات کون پائیں گے؟ ایمان والے، اور کافر لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ثابت ہوا کہ ان کی بیوی ڈوب گئی اور کنعان بھی کیا ہو گیا؟ ڈوب گیا۔ برخلاف سام، حام، یافس، برخلاف سام، حام اور یافس کے، فحملہم، چنانچہ کیا ہے؟ نوح علیہ السلام نے ان کو، وزوجاتہم ثلاثتاً، اور اپنی تینوں بیویوں کو سوار کیا، وفی سورۃ ہود، اور سورہ ہود کے اندر ہے، ومن آمن، اور ایمان والوں کو بھی، وما آمن معہ الا قلیل، اور نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے بہت کم تھے، قیل کانوا ستۃ رجال، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ 6 آدمی تھے، ونساء، اور ان کی بیویاں تھیں، وقیل جمیع من کان فی السفینۃ، اور بعض لوگوں نے کہا کہ وہ تمام افراد جو کشتی کے اندر تھے، 78 او 70، 78 تھے، کتنے تھے؟ 78 تھے، نصفہم رجال و نصفہم نساء، ان میں سے آدھے مرد تھے اور آدھے عورت تھے، ہے نا۔ تو کیا ہے کہ یہ کیا ہے؟ ایمان والے بندوں کو بھی سوار کرنے کا حکم ہو گیا، اور ایمان والی جو ان کے گھر کے کنبے کے لوگ تھے ایمان والے، ان کو بھی سوار کرنے کا حکم ہو گیا، اور کافر لوگوں کو چھاڑ دیا گیا کہ وہ ہلاک ہونے والے ہیں۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور مجھ سے بات مت کرنا ظالموں کے سلسلے میں، یعنی کافروں کے سلسلے میں، کس چیز کے متعلق؟ بِتَرْكِ إِهْلَاكِهِمْ، ان کی ہلاکت کو ترک کرنے کے متعلق، یعنی مجھ سے یہ مت کہنا کہ اللہ ان کو بچا لیجئے، ہے نا۔ کہہ دیا تھا نوح علیہ السلام نے کہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، آپ نے وعدہ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا تھا کہ اپنے اہل، یعنی کیا ہے، جو کافر ہیں، جو ظالم ہیں، جو مشرک ہیں، تو ان کے بچانے کے معاملے میں مجھ سے بات مت کرنا، پیروی مت کرنا، دعا مت کرنا۔ تو آپ مجھ سے بات مت کرنا ظالموں کے سلسلے میں، یعنی کافروں کے سلسلے میں، کس چیز کے متعلق؟ ان کی ہلاکت کو چھوڑنے کے متعلق، یعنی ان کو بچانے کے متعلق بات مت کرنا۔ انہم مغرقون، یقیناً وہ ڈوبنے والے ہیں، یقیناً وہ کیا ہیں؟ ڈوبنے والے ہیں۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ اعْتَدَلْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ، چنانچہ جب آپ برابری کے ساتھ بیٹھ جاؤ، آپ اور آپ کے ساتھ رہنے والے جو لوگ ہیں وہ، علی الفلک، کشتی پر، تو تم کہو الحمدللہ الذی نجانا،
تمام تعریف اسی اللہ کے لیے جس نے ہم کو نجات دیا ظالم لوگ سے، ظالم سے مراد کافرین ہیں، وَإِهْلَاكِهِمْ اور ان کی ہلاکت سے۔ وَقُلْ اور آپ کہیے عند نزولک من الفلک کشتی سے اترنے کے وقت، رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، کہ اے میرے پروردگار آپ مجھے اتاریے بابرکت اتارنا اور آپ بہترین اتارنے والے ہیں، ہے نا۔ یعنی آپ اس کو منزلن جو ہے نا جو لفظ ہے تو آپ اس کو اس میں ظرف بھی مان سکتے ہیں اور مصدر بھی مان سکتے ہیں، ہے نا۔ اگر آپ اس میں ظرف مانیں گے تو مطلب یہ ہوگا کہ بابرکت جگہ میں اتاریے، اور اگر مصدر مانیں گے تو بابرکت طریقے سے اتاریے۔ کیا مانا ہوگا؟ بابرکت طریقے سے اتاریے۔ مفعول مطلق کو ہم نوعیت کے معنی میں لے لیں گے، ہے نا۔ اور آپ کہیے کشتی سے اترنے کے وقت، اے میرے پروردگار مجھے اتاریے منزلن، میم کے ضمے اور ذا کے فتح کے ساتھ، منزل پڑھیے پہلے، ہے نا۔ رب انزلنی منزلن، میم کے ضمے کے ساتھ اور ذا کے فتح کے ساتھ، مصدر ہے نا۔ تو اس صورت کے اندر معنی کیا ہوگا؟ نزولن کا معنی ہوگا رب انزلنی نزولن مبارکن، کہ اے میرے پروردگار مجھے بابرکت اتارنا اتاریے۔ واسم مکان، اور یا اسم مکان بھی ہو سکتا ہے، سمجھا۔ اگر منزل آپ پڑھیں گے تو انزل ینزل سے منزل، انزل ینزل سے منزل اس میں فاعل اور منزل اس میں کیا ظرف بن جائے گا، ہے نا۔ تو اس میں مکان ہو جائے گا، یعنی تو دونوں صورت میں منزل اگر پڑھیے گا آپ، کیا پڑھیے گا؟ منزل، تو یہ مصدر بھی ہو سکتا ہے اور یہ اس میں ظرف بھی ہو سکتا ہے۔ اگر مصدر مانیں گے تو یہ ثلاثی مجرد سے ہوگا، کس سے ہوگا؟ ثلاثی مجرد سے، مصدر میمی، ہے نا۔ اور اگر کیا پڑھیں گے اس کو منزل ظرف مانیں گے تو باب افعال سے ہو جائے، کس سے ہوگا؟ باب افعال سے، ہے نا۔ دونوں صورت میں دونوں معنی ہوگا، کیا معنی ہوگا؟ یعنی اتارنا بھی معنی ہوگا اور اتارنے کی جگہ بھی معنی ہوگا، ہے نا۔ اور میم کے ضمے کے ساتھ، ذا کے فتح کے ساتھ مصدر یا اسم مکان، ہے نا۔ اور بفتح المیم و کسر الزائے، میم کے فتح اور ذا کے کسرے کے ساتھ، سمجھا، اترنے کا کی جگہ میم کے فتح اور ذا کے کسرے کے ساتھ، یعنی منزل، کیا؟ منزل، ہے نا۔ تو اس صورت کے اندر ظرف مکان ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ان کی عبارت سے پتہ چلتا ہے کہ پہلی صورت میں یہ ظرف مکان بھی ہے اور کیا ہے؟ مصدر بھی ہے، اور دوسری صورت میں جب مجرد مانیں گے تو اس صورت کے منزل اگر مانیں گے، منزل پڑھیں گے تو ظرف مکان اور مصدر میمی دونوں، اور اگر منزل پڑھیں گے تو اس صورت کے اندر ان کے اعتبار سے لگتا ہے کہ یہ صرف ظرف مکان مان رہے ہیں نا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ ان کی عبارت کا مطلب وہی ہے کہ آپ منزل پڑھیے تو بھی اور منزل پڑھیے تو بھی، ہے نا۔ دونوں صورتوں کے اندر یہ دونوں معنی ہوگا، مصدر کا معنی بھی دے سکتا ہے اور اس میں ظرف کا معنی بھی دے سکتا ہے نا۔ لہذا عبارت سے وہم نہیں ہونا چاہیے کہ اگر منزل پڑھتے ہیں تو کس کا معنی ہوگا؟ مکان کا معنی ہوگا، ظرف مکان، مصدر کا معنی نہیں۔ منزل کے اندر بھی دو معنی، مصدر کا معنی بھی اور ظرف کا معنی بھی، اور منزل کے اندر بھی دو معنی، مصدر کا معنی بھی اور ظرف کا معنی بھی۔ بس فرق اتنا ہے کہ منزل بن جائے گا کس سے؟ باب افعال سے، اور منزل بن جائے گا کس سے؟ ثلاثی مجرد سے، ہے نا۔ تو ایک مزید ہے اور ایک مجرد ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے، اَيْ ذَلِكَ الْإِنزَالُ أَوِ الْمَكَانِ، یعنی یہ اتارنا، یہ اتارنے کا عمل یا اتارنے کی جگہ بابرکت ہونا چاہیے نا۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزَلِينَ، اور آپ بہترین اتارنے والے ہیں۔ ما ذکر، جو ذکر ہوا، یعنی بہترین طریقے سے اتارنے والے ہیں آپ، یعنی اگر مصدر کے معنی میں لیں گے تو، یا بہترین اگر مکان کے معنی لیں گے تو بہترین جگہ میں اتارنے والے ہیں۔ ان فی ذلک المذکور من امر نوح والسفینۃ واہلاک الکفار لآیات دلالات علی قدرت اللہ، اور یقیناً ان مذکورہ چیزوں میں، یعنی نوح علیہ السلام کے معاملے میں، کشتی میں، کفار کو ہلاک کرنے میں، یعنی نوح علیہ السلام کے پورے واقعات کے اندر نشانیاں ہیں، کس چیز کی؟ اللہ کی قدرت کی دلیلیں ہیں۔ وَإِنْ مُخَفَّفَ مِنَ الْمُثَقَّلَةِ وَاسْمُهَا ضَمِيرُ الشَّأْنِ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، اور ان مخفف من المثقلہ ہے کہ اور اس کا اسم جو ہے ضمیر شان ہے۔ وَإِن کا ہے ان فی ذلک لآیات، کا ہے لآیات وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، اور یقیناً ہم کیا ہیں؟ آزمانے والے ہیں۔ تو ان مخففہ من المثقلہ ہے،
اور اس کا اسم ضمیر شان ہے جو پوشیدہ ہے. انہو کیا ہے, کیا ہونا چاہیے, انہو, تو ضمیر شان ہے. کننا چاہے نہیں, کننا کیا ہے, ایک منٹ, وَإِن مُخَفَّفَ مِنَ الْمُثَقَّلَةِ, اور ان مخففہ من المثقلہ ہے, ان کیا ہے, مخففہ من المثقلہ ہے. اور وَاسْمُهَا ضمیر الشان, اور اس کا اسم ضمیر شان ہے. ٹھیک ہے, تو انا کی انا تھا, کیا تھا, انا تھا, اور اس کے ساتھ ضمیر لگی ہوئی تھی انہو, سمجھا, کیا انہا جو بھی ہو, انہو کیا ہے, انہو یہ ضمیر لگی ہوئی تھی, تو وہ ضمیر محذوف ہے, لفظوں میں نہیں ہے, تو ضمیر حذف بھی ہے, اور انا کو مخففہ کر دیا, کیا کر دیا, مثقلہ سے مخففہ کر دیا. پہلے ضمیر کو کیا ہے, انا تھا, انہو تھا, تو انا کو مثقلہ کو مخففہ سے بدلا, اس کے ساتھ ہو ضمیر نہیں لگ سکتی تھی, اس کو حذف کر دیا, تو ہو ضمیر شان یہاں پر موجود ہے نا. وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ, اور یقیناً ہم کیا ہیں, آزمانے والے ہیں. قوم نوح کو آزمانے والے تھے, قوم نوح کو بِإِرْسَالِهِ إِلَيْهِمْ, نوح کو ان کے پاس بھیج کر کے, وَوَاظِهِ, اور ان کے نصیحت, نوح کو علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجنے اور ان کو نصیحت کرنے کی وجہ سے ہم ان کو آزمانے والے تھے, کہ نوح کو ہم نے بھیج کر کے اور سارے 900 برس تبلیغ کروا کر کے ہم نے قوم کو کیا کر لیا, آزما لیا. ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا قَوْمًا آخَرِينَ, پھر ہم نے ان کے بعد, نوح علیہ السلام کی قوم کے ہلاکت کے بعد دوسرے لوگوں کو پیدا کیا, اور وہ قوم عاد تھی. دنیا کے اندر بڑی قوم جو نوح علیہ السلام کے بعد, قوم نوح کے بعد آباد ہوئی دنیا کے اندر, وہ کون تھی, قوم عاد. پھر اس کے بعد قوم سمود. فارسلنا فیہم رسولا, چنانچہ ہم نے ان میں رسول بھیجے, منہم ہود, ان میں سے ہود علیہ السلام بھی تھے, قوم عاد کی طرف بھیجے گئے نا. کہ کیا ہے, بِأَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ, کہ اس بات کو لے کر کہ تم عبادت کرو اللہ کی. یعنی ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے وہی کہا جو نوح علیہ السلام نے کہا, کہ تم اللہ کی عبادت کرو, تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. افلا تتقون, کیا تم اس کے سزا سے ڈرتے نہیں ہو کہ تم ایمان لے آؤ, کہ تم ایمان لے آؤ. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة أي بالمصير إليها وترفناهم أنعمناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. اور ان کی قوم کے کافرین سرداروں نے کہا, ان کی قوم کے, ان پیغمبروں کی قوم کے کافرین سرداروں نے کہا, مالکم من الہ, کا ہے, اور ان کی قوم کے ان سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر کیا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا, یعنی کیا ہے, آخرت کی طرف رجوع کرنے کو, یعنی آخرت کے اندر لوٹنا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا ہے, اس کو جھٹلایا ہے نا. تو بلقاء الآخرہ سے مراد بالمصیر الیہا, یعنی آخرت کی طرف رجوع کرنے کو جھٹلا دیا. وَطَرَفْنَاهُمْ, اور ہم نے ان کو نعمتیں دی تھی دنیاوی زندگی میں. کیا کہا, مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ, یعنی ان کافرین سرداروں نے رسولوں کے متعلق کیا کہا, یہ تو تمہارے ہی جیسا ایک انسان ہے, کھاتا ہے اسی طرح جس طرح تم کھاتے ہو, اور پیتا ہے اسی میں سے جو تم پیتے ہو. یعنی تمہاری طرح پانی پیتا ہے, تمہاری طرح کھاتا ہے, یہ بھلا کیسے اللہ کا پیغمبر ہو سکتا ہے. وَاللَّهِ لَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ, خدا کی قسم اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک بشر کی اطاعت کر لی تو تم خسارے میں ہو جاؤ گے. کس نے کہا, کافرین سرداروں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کیا کہا, کہ یہ تو رسول کب ہوا, یہ کیسا رسول ہے, ہمارے جیسا کھاتا ہے پیتا ہے, سمجھا, چلتا ہے بازاروں کے اندر, یہ بھلا رسول کیسے ہو گیا. اگر تم اپنے ہی جیسے کہ انسان کی بات مان لو گے تو کیا ہو جاؤ گے, گھاٹا اٹھاؤ گے. دیکھیے, تو واللہ یہ کیا ہے, فیہ قسم و شرط, اس میں قسم بھی ہے شرط بھی ہے. لئن لام قسم ہے نا, تو واللہ نکال کر کے بتلا دیا کہ کیا ہے, لام قسمیہ ہے. لام کیا ہے, قسمیہ ہے. تو لام قسم کا ہے تو واللہ قسم آ گیا, ان شرطیہ ہے تو آ گیا. تو اس جملے کے اندر لئن اطعتم بشرا مثلکم میں لام شرط کا ہوا, اور ان لام قسم کا ہوا, اور ان کیا ہوا, شرط کا ہوا. کیا ہوا, لام قسم کا ہوا اور ان شرط کا. تو ایک ہی جملے میں قسم اور شرط دونوں جمع ہے, لہذا جواب جب آئے گا تو صرف قسم کا جواب آ جائے گا, اور شرط کے جواب کو قسم کے جواب پر قیاس کر کے حذف کر دیا جائے گا. آیا سمجھ میں؟ تو ہونا چاہیے نا, قسم کا جواب بھی ہونا چاہیے, شرط کا جواب بھی ہونا چاہیے, لیکن ایک ہی جواب سے کام چلا لیا جائے گا. تو دیکھیے,
فیہ قسم و شرط، اس میں قسم بھی ہے اور شرط بھی ہے، یعنی لام قسم کا ہے اور ان شرط کا ہے۔ والجواب لأولہما، اور جواب ان میں سے پہلے کا ہے، کون؟ قسم کا جواب ہے، سمجھا؟ وہ مغنٍ عن جواب الثانی، اور یہ بے نیاز کر دیتا ہے جواب ثانی سے، انکم اذن این اطعتموہ لخاسرون، کہ یقیناً تم اگر تم نے ان کی اطاعت کی تو گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، مغبولون یعنی نقصان میں سے ہو جاؤ گے، نقصان کا ہے پانے والے ہو جاؤ گے۔ تو لئن اطعتم بشرا مثلکم یہ بن جائے گا، شرط بن جائے گا یا قسم بن جائے گا، اور انکم اذا لخاسرون یہ جواب قسم بن جائے گا، ہے نا؟ اور اسی جواب قسم پر کو قیاس کرتے ہوئے یہ مانا جائے گا کہ ان جو شرطیہ ہے اس کا جواب محذوف ہے۔ کیا ہے؟ اس کا جواب محذوف ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو جواب قسم تو مان لیا، اب جواب شرط مان لیتے۔ جواب قسم تو آپ نے مان لیا، سمجھا؟ تو بصریین کے اعتبار سے قرب و جوار کا اعتبار آپ کر لیتے، مان لو ایک بات، قرب و جوار کا اعتبار کر لیتے تو قسم تو پہلے ہے اور شرط بعد میں ہے، تو شرط کا خیال کرتے ہوئے جواب شرط مان لیتے اس کو، تو کہا کہ نہیں، جواب شرط کیسے مانیں گے؟ یہ تو جملہ شرط اسمیہ ہے۔ جواب شرط کیا ہے؟ فعل، جملہ فعلیہ ہوتا ہے، فعل پر داخل ہوتا ہے نا، یہ جملہ اسمیہ ہے، اس لیے اس کو قسم ہی بنانا کیا ہے؟ جواب قسم بنانا ہی بہتر ہے، اور جواب شرط کو محذوف مان لیں گے اسی پر قیاس کرتے ہوئے۔ کس پر؟ انکم اذا لخاسرون، ہے نا؟ ایعدکم انکم اذا متم، کیا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور تم مٹی ہو جاؤ گے، چورا چورا ہو جاؤ، ہڈی ہو جاؤ گے، تو کیا تم نکالا جاؤ گے؟ یعنی کافر سردار اپنے قوم سے کہتے تھے رسول کے متعلق کہ رسول یہ کہتا ہے کہ تم مر جاؤ گے، ہڈی ہو جاؤ گے، چورا چورا ہو جاؤ گے، دوبارہ نکالا جاؤ گے۔ ہوا خبر انکم الاولی، یعنی مخرجون جو ہے انکم اولا کی خبر ہے، کس کیا ہے؟ انکم مخرجون ہے نا، تو انکم اذا لخاسرون ہے، اور انکم اذا ایعدکم انکم اذا متم وکنتم، اس جملے کے اندر وہ ختم ہو گیا، انکم اذا لخاسرون وہ ختم ہو گیا، اور ایعدکم انکم، اور آگے ہے انکم مخرجون، تو اس جملے کے اندر دو انا ہے، کیا ہے؟ دو انا ہے نا، تو ہوا خبر انکم الاولی، یعنی مخرجون جو ہے انا ایعدکم کے بعد جو انا ہے، ایعدکم کے بعد جو انا ہے اس کی خبر ہے نا؟ ایعدکم انکم ہے نا، دو انا ہے اس میں، تو پہلا جو انا ہے اس کی خبر مخرجون ہے، اور دوسرا جو انا ہے انکم الثانیہ تاکید لہما، اور دوسرا انا جو ہے پہلے والے انا کی تاکید ہے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ پہلے والے انا میں اور مخرجون جو خبر ہے اس کے درمیان لمبا فاصلہ ہو گیا ہے، اس لیے یاد دہانی کے لیے تاکید کے طور پر پھر انکم کہہ دیا ہے نا، تو گویا کہ دوسرا انکم تاکید ہے پہلے انکم کا، ہے نا، اور پہلے انکم کی خبر ہے کون ہے؟ خاسرون ہے، مخرجون ہے، کیا ہے؟ انکم مخرجون، تو اور انکم ثانیہ یہ تاکید ہے پہلے انکم کا، اس لیے کہ فاصلہ لمبا ہو چکا ہے۔ ہیہات ہیہات اسم فعل ماض بمعنی مصدر نئی بعد بعدا، یعنی دور ہوا دور ہوا، یہ فعل ماضی ہے، اس میں فعل ہے، اس میں فعل ہے، ماضی کے معنی میں ہے، اور کیا ہے؟ بمعنی مصدر، کیا ہے؟ اسم فعل ماض، یہ اس میں فعل ماضی ہے، اور بمعنی مصدر، مصدر کے معنی میں ہے، ای بعودا بعودا یعنی دور ہوا، لما توعدون کیا ہے ان چیز، کیا ہے وہ دور ہو چاہے دور ہوا لما توعدون وہ چیز جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے، من الاخراج من القبور یعنی قبروں سے نکلنا، یعنی قبروں سے نکلنے والی جو بات ہے اس کو کفار کیا کہتے تھے کہ یہ دور کی کوڑی ہے، یہ کوئی انسان قبروں سے نکالا نہیں جائے گا، ٹھیک ہے۔ واللام زائدۃ للبیان، اور لام زائدہ ہے بیان کے لیے، کون؟ لما میں جو لام ہے وہ کیا ہے؟ زائدہ ہے۔ اصل عبارت ہے ہیہات ہیہات ما توعدون، دور ہوئی وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یعنی کہ جو باس بعد الموت کا وعدہ ہے یہ ناممکن ہے، کیا ہے؟ یہ ناممکن ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح ماضی کا لوٹنا ناممکن ہے اسی طرح کیا ہے؟ ان دنوں کا آنا کیا ہے؟ ناممکن ہے، باس بعد الموت کا ہونا۔ انہیا ای مل حیات الا الحیات الدنیا، نہیں ہے یہ یعنی زندگی ہماری دنیاوی زندگی ہی ہے، یعنی بس ہماری ایک ہی زندگی ہے، بابر بیش کوش کی عالم دوبارہ نیست،
یعنی ہماری جو دنیا کی زندگی ہے یہی ایک زندگی ہے، اس سے پہلے بھی کوئی زندگی نہیں تھی، اس کے بعد بھی کوئی زندگی نہیں ہے۔ کون کہتے تھے؟ یہ کافر و مشرک کا عقیدہ تھا کہ ہماری دنیاوی زندگی ہی بس ہے، اور ہم مرتے ہیں اور ہم جیتے ہیں بے حیات ابنائنا، اپنے بیٹوں کے جینے سے، اپنے بیٹوں کے جینے سے۔ سمجھا کیا مطلب؟ یعنی ہم کیا ہے، ہمارے بیٹے آتے ہیں اور ہم چلے جاتے ہیں، پھر ان کے بیٹے آتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں۔ سمجھا؟ تو فرمایا کہ بے حیات ابنائنا، کہ ہم جیتے ہیں اپنے بیٹوں کی زندگی کی وجہ سے، وما نحن مبعوثین، اور ہم اٹھائے نہیں جائیں گے۔ ان هو ای مر رسول الا رجل افترا، یعنی نہیں ہے رسول مگر ایسا شخص جو اللہ پر جھوٹ گڑھ رہا ہے، یعنی الٹے چور کوتوال کو ڈانٹے۔ یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ اللہ کے رسول کے طرف منسوب کرتے تھے کس بات کو؟ جھوٹ کو۔ یہ لوگ جو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں یا توحید کی طرف یہ لوگ بلا رہے ہیں، سمجھا؟ یہ لوگ اللہ کی طرف بلا رہے ہیں یا توحید کی طرف یہ لوگ بلا رہے ہیں، تو کیا ہے؟ یہ جھوٹی بات اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ یہ جھوٹی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ وما نحن بمبعوثین وما نحن لہ بمؤمنین، اور ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں، ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اے مصدقین فی البعث بعد الموت، یعنی بعث بعد الموت میں ہم تصدیق کرنے والے ان رسولوں کی نہیں ہیں۔ قال رب انصرنی بما کذبون، رسول نے کہا میرے پروردگار میری مدد فرمائیے ان باتوں پر جو مجھے جھٹلا رہے ہیں، یعنی جو میری تکذیب کر رہے ہیں، اس پر میری مدد فرمائیے۔ قال اما قلیل من الزمان اما زایۃ لیصبحن یسیرون نادمین علی کفرہم وتکذیبہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت مختصر وقت میں یہ نادم ہو جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گے؟ نادم ہو جائیں گے۔ تو اما قلیل من الزمان، قلیل سے مراد بہت کم وقت، بہت کم وقت میں، تو بہت کم وقت میں یہ نادم ہو جائیں گے۔ تو ان قلیل ہے اور ما زائد ہے، ما کیا ہے؟ زائد ہے۔ ان ما ادغام ہو گیا تو ما زائد ہے اور ان جڑ جائے گا قلیل سے، تو بہت کم وقت میں کیا ہو جائیں گے؟ یہ نادم ہو جائیں گے اپنے کفر پر اور تکذیب پر۔ جیسے ہی آنکھ بند ہو جائے گی تو ان کو ندامت سامنے آ جائے گی۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ صَيْحَةُ الْعَذَابِ وَالْهِلَاكُ كَائِنَةً بِالْحَقِّ فَمَاتُوا فَجَعَلْنَاهُمْ غَثَاءً، چنانچہ چیخ نے ان کو آ پکڑا۔ کس چیز کی چیخ نے؟ عذاب کی چیخ نے، سب چیخ نہیں بلکہ عذاب کی چیخ نے ان کو آ پکڑا، اور وہ ہلاکت نے ان کو آ پکڑا۔ کائنۃ بالحق، جو حق کے ساتھ ثابت ہونے والا تھا، جو حق کے ساتھ تھا۔ فماتوا، چنانچہ وہ لوگ مر گئے۔ فجعلناہم غثاء، پھر ہم نے اس کو خشک گھاس تنکا بنا دیا۔ وہو نبت یبس، اور وہ خشک گھاس ہے، یعنی ہم نے ان کو غصہ بنا دیا، خشک بھوسا بنا دیا، خشک گھاس بنا دیا۔ ای سیرناہم مثلہ، یعنی ہم نے ان کو بھوسے کی طرح بنا دیا خشکی میں۔ فبعدا من الرحمت للقوم الظالمین، چنانچہ دوری ہو ایسے لوگوں کے لیے جو ظلم کرنے والے ہیں، جھٹلانے والے ہیں۔ ثم انشأنا من بعدهم قرونا، پھر ہم نے ان کے بعد دیگر قوموں کو پیدا کیا۔ ما تسبق من امت اجلها بان تموت قبل ما تستاخرون، کوئی قوم اپنے وقت مقررہ سے آگے نہیں بڑھ سکتی، یعنی وقت لکھا ہوا ہے 2025 کا اور مر جائے 2021 میں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو کوئی قوم کے لیے جو عذاب کا وقت مقرر ہے یا مرنے کا وقت مقرر ہے، اس سے کیا ہے؟ سبقت نہیں کر سکتی۔ تو کوئی قوم سبقت نہیں کر سکتی اپنے وقت مقررہ سے، بئی طور کے مر جائے اس سے پہلے۔ اما یستاخرون، اور اس سے مؤخر بھی نہیں ہو سکتی کہ وقت آ جائے اور وہ نہ مرے اور ہلاک نہ ہو، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یستاخرون کے اندر ضمیر کیا ہے؟ جمع کی ہے نا، اور مذکر کی ہے، اور اس سے پہلے ضمیر کیا ہے؟ امت ہے۔ امت کا ہے کیا ہے؟ امت ہے نا، تو امت اس سے پہلے امت ہے، اور امت کی طرف اجلہا ہے۔ امت کی طرف کیا ہے؟ اجلہا ہے، ہاں ضمیر لوٹ رہی امت کی طرف۔ تو ایک ضمیر کو لایا ہے مؤنث اور آگے لائے ہیں جمع مذکر کا صیغہ، ہے نا؟ ایسا کیوں؟ جبکہ دونوں سے مراد امت ہی ہے، دونوں سے مراد کیا ہے؟ امت ہی ہے۔ تو اس کے بارے میں فرمایا ذکر الضمیر بعد تانیثہ، ضمیر کو مذکر لایا گیا اس کو مؤنث لانے کے بعد، یعنی اجلہا میں ہا کو لانے کے بعد یستاخرون، یہ جمع مذکر کا صیغہ لایا گیا جس کے اندر ہم ضمیر ہے۔ کیا ہے؟
ہم ضمیر ہے، تو یستاخرون کے اندر ہم ضمیر اور اجلہا میں ہا ضمیر، دونوں کا مرجع امت ہے نا، تو فرمایا رعایت للمعنی، یستاخرون میں معنی کی رعایت ہے اور امتن کے بعد جو اجلہا ہے تو ہا میں لفظ کی رعایت ہے، تو ہا کو مؤنث لایا امت لفظ کی وجہ سے، اور یستاخرون کو مذکر لایا جمع لایا معنی کی رعایت کرتے ہوئے، یعنی قوم کے معنی میں لے کر کے۔ ثم ارسلنا رسلنا تترا، پھر ہم نے لگاتار رسولوں کو بھیجا تنوین کے ساتھ اور بغیر تنوین کے، تترن بھی اور تترا بھی، ای متتابعین یعنی لگاتار بھیجا، بین کل سنین زمان طویل، اور ہر دو کے درمیان ایک لمبا زمانہ تھا، کلما جاء امتن، جب جب کوئی قوم کے پاس رسول آتے، بتحقیق الحمزتین، دونوں حمزوں کی تحقیق کے ساتھ، جاء امتن یعنی حمزہ پر زبر اور دوسرے حمزہ پر پیش یعنی واضح کر کے تحقیق کے ساتھ، وتسہیل الثانیۃ بینہا وبین الواء، اور حمزہ اور واو کے درمیان تسہیل کر کے بھی، ہے نا، حمزہ اور واو کے درمیان تسہیل کر کے بھی، کس کے، یعنی جاء امتن ہے نا، تو اس میں تسہیل بھی کر دیں گے، تو تسہیل کس کے درمیان کریں گے، حمزہ کے درمیان اور واو کے درمیان، کہ واو کا مخرج لیں گے اور پیش کے مطابق کون سی حرکت ہوتی ہے اور کون سا حروف ہوتا ہے، واو ہے نا، اور پھر پہلے کیا ہے، حمزہ ہے، یہ پہلے زبر ہے، زبر کے مطابق کیا ہے، الف ہے نا، زبر کے مطابق الف اور حمزہ اور پیش کے مطابق واو، دونوں کے بیچ کر کے، دونوں کے بیچ کر کے تسہیل کر لیں گے۔ ورسولها، اور رسول ہوا، جب جب قوم کے پاس اس کے رسول آئے تو قوم نے اس کو جھٹلا دیا، تو ہم نے ان کے پیچھے، ہم نے ان میں سے بعض کے پیچھے لگا دیا، یعنی ہلاکت کے سلسلے میں ایک قوم کے بعد دوسری قوم کو، قوم نوح کے بعد عاد کو، عاد کے بعد سمود کو، اس طرح سلسلہ جاری کر دیا۔ وجعلناہم احادیثا، اور ہم نے ان کو کہانیاں بنا دیا، بھلی بسری، فبعدا للقوم لا یؤمنون، لہذا دوری ہو ایسے لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں رکھتے۔ ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا وسلطان مبین، پھر ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیاں لے کر اور واضح دلائل لے کر، ای حجت بینۃ، واضح دلائل، اور وہ کون کون ہے، وہی الید والعصا وغیرہما من الآیات، اور وہ ید ہے اور عصا ہے اور اس کے علاوہ دیگر نشانیاں ہیں، والدم والضفدع ہے نا، سوا آیات مفصلات ہے نا، کہ وہی خون اور میڈک اور کیا ہے، جو کمبلا کیا ہے، فرسلنا علیہم الطوفان، طوفان، والجراد، جراد، والقمل، کمل، جو، والضفادع، میڈک، والدم، سمجھا، اور خون ہے نا، تو یہ سب نشانیاں کیا ہیں، یہ سب نشانیاں ہیں۔ پھر ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیاں لے کر اور واضح دلائل کے ساتھ، یعنی ید اور عصا اور ان کے علاوہ دیگر نشانیاں، فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس، فاستکبروا عن الایمان، ایک ہی ساتھ نہیں بھیجا بلکہ پورے ایام میں یہ نشانیاں اللہ نے بھیجا، موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے دکھلایا، اور انہوں نے ایمان لانے سے تکبر کیا، ان نشانیوں کے باوجود اللہ پر ایمان نہیں لائے، وکانوا قوما عالین، اور وہ لوگ کیا ہے، متکبر لوگ تھے، قاہرین یعنی وہ لوگ غالب لوگ تھے، بنی اسرائیل پر ظلم کر کے، ظلم کی وجہ سے کیا تھے، وہ غالب تھے۔ فقالوا انؤمن لبشرین مثلنا، چنانچہ ان لوگوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اپنے ہی جیسے دو انسان پر، وقومهم لنا عابدون، اور حالانکہ ان کی قوم ہماری مطیع ہے، یعنی ہماری غلام ہے، قوم غلامی کر رہی ہے اور ہم ان دونوں کی بات مان لیں گے، ان کی پوری قوم 7 لاکھ بنی اسرائیل ہمارے غلام ہیں، سمجھا، اور ہم ان کی بات مان لیں گے۔ فکذبوہما، چنانچہ قوم فرعون نے ان کو جھٹلا دیا، فکانوا من المہلکین، تو وہ سب کے سب ہلاک ہونے والوں میں سے ہو گئے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ التَّوْرَاةَ لَعَلَّهُمْ أَيْ قَوْمَهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ يَهْتَدُونَ، اور تحقیق کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دیا، کتاب سے مراد تورات دیا، لعلہم، تاکہ وہ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل راہیاب ہو جائے، اس کے ذریعے سے، کتاب کے ذریعے سے گمراہی سے ہدایت کی طرف آ جائے۔ وَأُوتِيتُهَا، کیا ہے، وَآوَيْتُهَا بعد ہلاک فرعون وقومہ جملۃ واحدۃ، اور یہ چیز ہم نے دیا تھا، کون سی چیز، تورات ہم نے دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی ہلاکت کے بعد اور ان کی قوم کی یکبارگی ہلاک کرنے کے بعد، یعنی فرعون اور اس کی قوم جب ڈوب کر کے ہلاک ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کے بعد یعنی بنی اسرائیل کو نجات دینے کے بعد تورات دیا ہے نا۔ وجعلنا ابن مریم، اور ہم نے ابن مریم کو یعنی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو نشانی بنایا ہے نا، تو مریم کا بھی ذکر کیا، اور ابن مریم اور ان کی ماں،
یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے اور ان کی ماں کا ذکر ہے، اور نشانی جو بنا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کس کو؟ ایک ہی کو، سمجھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر اور ان کے ماں کا بھی ذکر، اور کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایک نشانی بنایا، حالانکہ نشانی دونوں ہونی چاہیے، آیتین ہونا چاہیے نا۔ تو لم یقل آیتین، اللہ نے آیتین نہیں کہا، کیوں؟ لأن الآیت فیہما واحدۃ، اس لیے کہ آیت ان دونوں میں ایک ہی ہے۔ کن دونوں میں؟ مریم علیہ السلام میں علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام میں نشانی اللہ کی کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ کیوں کہا ہے؟ لأن الآیت فیہما واحدۃ ولادتہ من غیر فہل، اس لیے کہ نشانی ان میں سے ایک ہے، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بغیر ابا کے ہوئی ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی نشانی ہے۔ مریم علیہ السلام کی ولادت تو ابا اور اماں دونوں تھے مریم علیہ السلام کی، ہے نا؟ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ سے پیدا ہوئے تھے، تو عیسیٰ علیہ السلام نشانی ہے، مریم علیہ السلام نہیں، ہے نا؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کا لفظ استعمال کیا، آیتین نہیں کہا، ہے نا؟ وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ، اور ہم نے ان کو ٹھکانہ دیا بلند جگہ پر۔ ربوہ کہا جائے گا مکان مرتفع، اونچی جگہ کو، ٹیلا نما جگہ جو ہوتی ہے جس کو ڈھی کہتے ہیں، تو ہم نے ان کو جگہ دیا بلند جگہ پر، اور وہ بیت المقدس، وہو بیت المقدس، اور وہ بیت المقدس ہے، او دمشق یا دمشق ہے، او فلسطین یا فلسطین ہے، چند اقوال ہے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اور مریم علیہ السلام کو ٹھکانہ دیا ربوہ، اونچی جگہ پر۔ کہاں پیدا ہوئے تھے عیسیٰ علیہ السلام؟ اونچی جگہ پر تھے نا حضرت مریم، اور اوپر درخت تھا، اور نیچے جبرائیل علیہ السلام نشیب میں آ کر کے پکارے تھے کہ اللہ نے نہر جاری کر دیا ہے نا؟ تو فرمایا کہ وہ کون سی جگہ تھی؟ بیت المقدس کا علاقہ بھی ہو سکتا ہے، اور وہ دمشق کا علاقہ بھی، فلسطین کا علاقہ بھی، لیکن جو محقق بات ہے وہ فلسطین ہی کے علاقے میں ہے نا، بیت اللحم۔ اور کیا ہے؟ ذات قرار، اور ہم نے ان دونوں کو، کن دونوں کو ٹھکانہ دیا؟ مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کو بلند جگہ پر، ذات قرار جو کہ قرار والی جگہ تھی، برابر ہموار جگہ تھی، لیستقر علیہا تاکہ اس پر ساکنوہا اس کی پر رہنے والے آرام سے رہ سکے۔ یعنی ایسا نہیں کہ ٹیلا تھا پہاڑ کی طرح اسے کہ اس پر رہ نہ سکے، نہیں، بلکہ چوکور ٹائپ کی زمین تھی، آرام سے اس پر رہنے والا رہ سکتا تھا، لیکن وہ سطح زمین سے اونچی جگہ تھی، ڈھی ٹائپ کا، ہے نا؟ اور معین اور چشمے، کیا ہے؟ اور ہم نے ان کو ٹھکانہ دیا بلند جگہ پر جو کہ رہنے کے لائق تھی اور چشمے والی جگہ تھی، اے معین جارین، یعنی جاری پانی تھی وہاں پر، ظاہرین تراہ العیون، اور ظاہری طور پر پانی تھا، آنکھیں اس کو دیکھ رہی تھی، ہے نا؟ یعنی پانی کا چشمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاری فرما دیا۔ دیکھیے، اور تحقیق کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے پاس بھیجا، انہوں نے کہا کہ میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، یعنی اس کی اطاعت کرو اور اس کو ایک مانو، تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور غیرہ الہن غیرہ یہ ماں کا اسم ہے، اور اس کا ماقبل یعنی لکم جو ہے وہ ماں کی خبر ہے، اور من زائدہ ہے، کیا تم ڈرتے نہیں ہو اس کی سزا سے دوسرے کی عبادت کر کے؟ تو ان کی قوم کے کافرین سرداروں نے کہا اپنے متبعین سے کہ نہیں ہے یہ مگر تمہارے ہی جیسا ایک انسان، یہ چاہتا ہے کہ تم پر فضیلت حاصل کرے بئی طور کہ یہ مخدوم ہو جائے اور تم اس کے متبعین ہو جاؤ۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا کہ اس کے علاوہ کی عبادت نہ کی جائے تو فرشتوں کو اتارتا اس پر، نہ کہ کسی انسان کو۔ ہم نے نہیں سنا اس کے بارے میں جس کی طرف نوح بلا رہا ہے، یعنی توحید کے بارے میں، اپنے پہلے آباء و اجداد میں یعنی گزشتہ قوموں میں۔ نوح تو ایسا شخص ہے جس کو جنون کی حالت لاحق ہے، لہذا تم انتظار کرو اس کا موت کے زمانے تک۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ میری رب میری مدد فرما ان کے خلاف، ان کے جھٹلانے کی وجہ سے مجھ کو، بہی طور کہ آپ ان کو ہلاک کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے بھیجا وہی نوح علیہ السلام کی طرف کہ آپ کشتی بناؤ ہماری نگرانی میں اور ہماری حفاظت میں اور ہمارے حکم سے۔ جب ہمارا حکم آ جائے گا ان کے ہلاک کرنے کا، اور تنور جوش مارے گا نانبائی کا پانی سے، اور یہ علامت تھی نوح علیہ السلام کے لیے، تو آپ اس میں کشتی میں داخل کر لینا ہر جوڑے کو، یعنی مذکر اور مؤنث، ہر اقسام میں سے دو دو، یعنی مذکر اور مؤنث، اور اثنین مفعول ہے، اور من کا تعلق اسلوب سے ہے۔ اور قصے کے اندر یہ ہے کہ اللہ نے جمع کیا نوح علیہ السلام کے لیے پرندوں کو، درندوں کو، چوپایوں کو اور ان کے علاوہ دیگر جانوروں کو، چنانچہ وہ اپنا ہاتھ داخل کرتے تھے ہر اقسام میں، اور وہ ان کا ہاتھ پڑتا تھا داہنا مذکر پر اور بایاں پڑتا تھا مؤنث پر، اور ان دونوں کو اٹھا لیتے کشتی میں۔ اور ایک قرأت میں کلن کو تنوین کے ساتھ پڑھا گیا ہے، لہذا
زوجین مفعول ہوگا اور اسنین اس کی تاکید ہو جائے گا، اسلوب کا مفعول زوجین اور اسنین زوجین کی تاکید ہو جائے گا۔ اور آپ داخل کر لو کشتی میں اپنے اہل کو بھی، یعنی اپنی بیوی کو بھی جو کہ مومنہ ہے، اور اپنی اولاد کو بھی، مگر جن پر بات ثابت ہو چکی ہے عذاب کی، یعنی ہلاک کرنے کی، اور وہ ان کی بیوی ہیں کافرہ اور ان کا لڑکا کنعان تھا، برخلاف سام، حام اور یافس کے۔ سو نوح علیہ السلام نے ان کو اور ان کی تینوں بیویوں کو، یعنی سام، حام، یافس اور ان کی تینوں بیویوں کو سوار کر لیا کشتی میں۔ اور سورہ ہود کے اندر ہے وَمَنْ آمَنَ مَعَهُ کہ ایمان والوں کو بھی، اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے بہت کم تھے۔ کہا گیا ہے کہ 6 آدمی تھے اور ان کی بیوی تھی، اور کہا گیا ہے کہ جو تمام لوگ جو کشتی میں تھے وہ 78 تھے، ان میں کہ آدھے مرد تھے اور آدھے عورتیں تھیں۔ اور مجھ سے کافروں کے سلسلے میں ترک ہلاکت کو لے کر کے بات مت کرنا، یقیناً وہ ڈبو دیے جائیں گے۔ جب تم اور تمہارے ساتھ والے لوگ کشتی پر سوار ہو جاؤ تو کہو تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں نجات دیا کافر لوگوں سے اور ان کو ہلاک کرنے سے۔ اور آپ کہیے کشتی سے اترنے کے وقت اے میرے پروردگار مجھے اچھی طرح اتاریے، میم کے ضمے اور ذا کے فتحے کے ساتھ منزل مصدر یا اسم مکان، اور میم کے فتحے اور ذا کے کسرے کے ساتھ منزل اسم کا اترنے کی جگہ، بابرکت طریقے سے اتارنا، بابرکت طریقے سے اتاریے یا بابرکت جگہ پہ اتاریے۔ یہ انزال یعنی یہ اتارنا یا یہ جگہ اترنے کی جگہ یہ بابرکت ہونا چاہیے، ہے نا۔ اور آپ بہترین اتارنے والے ہیں جو مذکور ہوا ہے نا، دونوں مراد، یعنی آپ بہترین طریقے سے اتارنے والے ہیں یا آپ بہترین جگہ اتارنے والے ہیں۔ اور یقیناً اس کے اندر یعنی مذکورہ چیزوں کے اندر یعنی نوح علیہ السلام کے امر اور کشتی اور کفار کے ہلاک کرنے کے معاملے میں نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیلیں ہیں، اور ان مخففہ من المثقلہ ہے اور اس کا اسم ضمیر شان ہے۔ اور یقیناً ہم آزمانے والے تھے قوم نوح کو، نوح علیہ السلام کو ان کے پاس بھیج کر کے اور نصیحت کرنے کی وجہ سے، پھر ہم نے ان کے بعد دوسری قوموں کو اٹھایا اور وہ قوم عاد تھی۔ ہم نے ان میں ایک رسول بھیجا، انہی میں سے ہود علیہ السلام کو، اس بات کو لے کر کہ تم عبادت کرو اللہ کی، تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں ہو اس کی سزا سے کہ تم ایمان لے آؤ۔ ان کے قوم کے کافرین سرداروں نے اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلانے والوں نے کہا، یعنی ان کی قوم کے سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر کیا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، یعنی آخرت کی طرف لوٹنے کو جھٹلایا، اور ہم نے ان کو نعمتیں دی تھی دنیاوی زندگی میں، یہ تو تمہارے ہی جیسا ایک انسان ہے جو اس میں سے کھاتا ہے جس میں سے تم کھاتے ہو، اور اسی میں سے پیتا ہے جس میں سے تم پیتے ہو۔ خدا کی قسم اگر تم نے ان میں اپنے جیسے ایک انسان کی اطاعت کر لی، اور اس میں قسم اور شرط ہے، اور جواب قسم ان میں کا پہلے کا ہے، اور یہ بے نیاز کر دیتا ہے جواب ثانی سے، یعنی شرط کے جواب سے جواب قسم بے نیاز کر دیتا ہے۔ یقیناً تم اس وقت اگر تم نے اس کی اطاعت کر لی گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ کیا رسول تم سے وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی ہو جاؤ گے، ہڈی ہو جاؤ گے، تو کیا تم نکالے جاؤ گے؟ اور مخرجون یہ انکم اولا والے کی خبر ہے، انکم اولا کی خبر ہے، اور انکم ثانیہ، انکم دوسرا والا یہ اس کی تاکید ہے، اس لیے کہ دونوں کے درمیان لمبا فاصلہ ہو گیا۔ کس کے درمیان؟ ان اولا کے درمیان اور مخرجون جو خبر ہے ان دونوں کے درمیان لمبا فاصلہ ہو گیا۔ ہیہات یہ اس میں فعل ہے، ماضی ہے، مصدر کے معنی میں ہے۔ ای بعودا یعنی دور ہوا، کیا ہے وہ چیز جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے، یعنی قبروں سے نکلنا دور کی بات ہے۔ اور لام زائدہ ہے بیان کے لیے، نہیں ہے یہ دنیا زندگی مگر ہماری ہی دنیاوی زندگی، یعنی ہماری دنیاوی زندگی ہی کل ہے، ہم مرتے ہیں اور ہم جیتے ہیں اپنے بیٹوں کے جینے سے، اور ہم مبعوث دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ رسول وہ کا ہے یہ یعنی نہیں ہے رسول، یہ ان نافیہ ہے، ان ماں کے معنی میں ہے کہ رسول نہیں ہے رسول مگر ایسا شخص، یعنی یہ رسول ایسا شخص ہے جس نے اللہ پر گرہ لیا ہے جھوٹی بات، اور ہم اس کی بات نہیں مانیں گے، باس بعد الموت کے سلسلے میں تصدیق نہیں کریں گے۔ رسول نے کہا کہ اے میرے پروردگار میری مدد فرما ان کے جھٹلانے کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بہت جلد یہ لوگ نادم ہوں گے۔ اور کیا ہے ما زائدہ ہے، اما قلیل میں مراد زمانہ ہے، اور ما کیا ہے زائدہ ہے، اور نادم کس بات پر ہوں گے؟ اپنے کفر پر اور جھٹلانے پر۔ تو عذاب کی چیخ نے آ پکڑا اور ہلاکت نے آ پکڑا، جو کہ حق کے ساتھ ہونے ہی والا تھا، حق کے ساتھ قائم تھا، تو وہ مر گئے، اور ہم نے ان کو کہا ہے
सूखा हुआ घास बना दिया, यानी हमने उनको सूखे हुए घास की तरह कर दिया। लिहाजा दूरी हो, रहमत से दूरी हो जालिम लोगों के लिए, झुटलाने वालों के लिए। फिर हमने उनके बाद दिगर अक़वाम को पैदा किया, और कोई कौम अपने वक्त मुकर्ररा से आगे नहीं बढ़ सकती, वहीं तौर के पहले मर जाए और पीछे नहीं हट सकती। और ज़मीर को मुज़क्कर लाया गया, यस्ताखिरूना के अंदर हम ज़मीर को मुज़क्कर लाया गया, हा को मुअन्नस लाने के बाद माने की रियायत करते हुए, यानी उम्मतन के माने की रियायत करते हुए। फिर हमने रसूलों को लगातार भेजा तनवीन के साथ और आदमी तनवीन के साथ, ततरा और ततरन, यानी लगातार भेजा। हर दो के दरमियान लंबा फासला था, लंबा ज़माना था। और जब जब कोई कौम के पास उसके रसूल आते, दोनों हमज़ों की तहक़ीक़ के साथ, जा उम्मतन, यानी हम पहले हमज़ा पर ज़बर, दूसरे हमज़ा पर पेश, व तस्हील सानिया, और दूसरे के तस्हील के साथ, बैना व बैनल वा, हमज़ा के दरमियान और वाव के दरमियान। और तो उन लोगों ने रसूल को झुटलाया, तो हमने उनमें से बाज़ को बाज़ के पीछे लगा दिया हिलाकत में, और हमने उनको कहानियाँ बना दिया। लिहाजा दूर हो ऐसे लोग जो ईमान नहीं रखते। फिर हमने मूसा और हारून को, उनके भाई हारून को भेजा अपनी निशानियाँ लेकर, वाज़े दलाइल लेकर के, और वो यद था और असा था और उनके अलावा दिगर निशानियाँ थीं। फिरौन उसके सरदारों के पास, चुनांचे उन लोगों ने उस पर ईमान लाने से तकब्बुर किया और अल्लाह पर ईमान लाने से तकब्बुर किया। और वो लोग गालिब लोग थे, यानी बनी इसराइल पर का है जुल्म के ज़रिए से गलबा पाए हुए थे। चुनांचे उन लोगों ने कहा कि हम ईमान लाएं अपने ही जैसे दो इंसान पर, हालांकि उनकी कौम हमारी गुलाम है। तो चुनांचे उन लोगों ने दोनों को झुटला दिया और वो लोग हिलाक होने वालों में से हो गए। तहक़ीक़ के हमने मूसा को किताब दिया, तौरात दिया, ताकि उनकी कौम बनी इसराइल राहयाब हो जाए गुमराही से। और मैंने उनको दिया था फिरौन और उसकी कौम की यकबारगी हिलाकत के बाद। और हमने इब्ने मरियम को यानी ईसा को और उनकी वालदा को निशानी बनाया। अल्लाह ताला ने आयतैन नहीं कहा, इसलिए कि आयत उन दोनों में एक ही है, और वो ईसा अलैहिस्सलाम है। इसलिए लिअन्ना विलादतहु मिन गैरि फ़ाइलिन, इसलिए कि उनकी विलादत बगैर अब्बा के हुई थी। और हमने उन दोनों को ठिकाना दिया बुलंद जगह का, और वो बैतुल मक़दिस है या दिमश्क है या फ़लस्तीन है, ये चंद अक़वाल हैं। और ठहरने वाली जगह दिया हमने, ठहरने वाली बुलंद जगह का हमने उनको ठिकाना दिया, यानी ज़ात करार मुस्तवियन के माने में है, यानी हमवार जगह दिया, ताकि उस पर उसके रहने वाले करार पा सकें, ठहर सकें। और माइन, और चश्मे में हम के पास हमने ठिकाना दिया, ऐ माइन जारिन ज़ाहिरिन, यानी ज़ाहिरी तौर पर पानी जारी था वहाँ पर, तराहुल अयूनो, आँखें उसको देख रही थी। सिर्फ कुरान है, सिर्फ कुरान है, सिर्फ कुरान है, सिर्फ कुरान है।